ٹیہنگ آپ کے فون کا پاسورڈ کیا ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے فون کو ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ ٹیہنگ آنکھیں مونڈے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ڈیول ہوگا، وائن اسے دیکھتے ہوئے بولی اور لکھنے لگی۔ یہ تو غلط ہے، وائن نے منہ بنا کر کہا۔ اس انسان کا نام ہے جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ٹیہنگ نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ وائن نے پہلے سوچا، پھر شرماتے ہوئے اپنا نام لکھنے لگی۔ ارے، اس کا پاسورڈ تو میرا نام ہے، وائن نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹیہنگ نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو وائن ہنسنے لگی۔ ٹیہنگ، آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنا پاسورڈ بھی اس کے نام پر رکھا تھا۔ ایسے مت کہو، اب تم پھر سے شرماؤ گی، مجھے تم پر پھر سے پیار آئے گا اور پھر میں تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگنے لگوں گا، ٹیہنگ شرارت سے کہتا ہوا اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بھاگتی پکڑی گئی۔ وہ صبح اٹھا تو وائن اس کے قریب ہی سو رہی تھی۔ جب سے اس نے وائن کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ کام پر بھی دیر سے جانے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح نماز پڑھ کر وائن دوبارہ سو جاتی۔ وہ اسے ایسا ہی سوتا چھوڑ کر فریش ہو کر باہر آیا۔ مسز کم ٹیہنگ، آپ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہیں، آج آپ کا شوہر آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے جمن کھڑا تھا۔ میں یہاں سے جا رہا تھا تو سوچا ساتھ میں چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ٹیہنگ نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کچن میں کچھ کرتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہاری بھابھی کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، ٹیہنگ نے کہا۔ مطلب جورو کا غلام؟ جمن ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میری ضرورت کا ہر خیال رکھتی ہے، اور اگر ایک دن میں اس کے لیے ناشتہ بناؤں گا تو کیا جورو کا غلام ہو جاؤں گا؟ ٹیہنگ نے جمن کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے جمن کچھ اور کہتا وائن کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ دیکھو میں بھائی کے آگے جمن کا نام نہیں لگا سکتی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں آئے بھابھی، آج آپ کے خاوند محترم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، جمن مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے کیوں بنایا؟ میں بنا دیتی نا، وائن کو شرمندگی ہوئی۔ تم روز بناتی ہو، سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ذائقہ چکھاؤں، ٹیہنگ نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ بھائی آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ نہ جانے وائن کے دل میں کیا سمائی پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، جمن کی جگہ ٹیہنگ نے جواب دیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ جمن نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں امی اور 3 بہنیں ہیں، اور پڑوس میں فاطمہ بی بی، وہ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تب میرے سگے امی ابو فوت ہو گئے تھے، مجھے میری دوسری امی نے پالا۔ دوسری امی مطلب سوتیلی ماں؟ جی، وائن صرف اتنا ہی بولی۔ ٹیہنگ پلیز آج مجھے گھر میں فون کرنے دیں نا، وہ اتنی محبت اور منت بھرے انداز میں بولی کہ ٹیہنگ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کے منہ پر انکار کر دیتا تو آج وہ بہت ہرٹ ہوتی، اسی لیے بہانہ بنانے لگا۔ وہ دراصل میرے پاس اب نمبر نہیں ہے وائن، ورنہ میں تمہاری بات کروا دیتا تمہارے گھر والوں سے، ٹیہنگ نے بات بنانے کی کوشش کی۔
ہاں بھابھی، وہ ڈیول کا فون خراب ہو گیا تھا اور نمبر سارے ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ جمن نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس فاطمہ بی بی کا نمبر ہے، میری شادی والے دن انہوں نے مجھے دیا تھا، میں ابھی لاتی ہوں۔ وائن جلدی سے اٹھی اور کمرے کی طرف چل گئی۔ ڈیول اب کیا ہوگا؟ جمن نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آج سچ پتہ چل بھی گیا تو بھی میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں میرا خدا اسے مجھ سے نہیں چھینے گا۔ تہنگ نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں وائن گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ یہ نمبر ہے۔ وہ تہنگ کے آگے سے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی ہے، وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ جمن تہنگ کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہاتھ کی انگلی سے لائنیں بنانے میں مصروف تھا۔ تہنگ جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسے کرتا تھا اور پھر ایسے ہی اس ٹینشن کو جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ بی بی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی اور تہنگ کو لگا کوئی اس کی سانسوں کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ جمن کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل وائن کو سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اتنا جلدی؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ وائن کے پاس پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی وہ بھی ٹھیک ہیں۔ نہیں وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ وائن کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سامنے جو عورت اس سے بات کر رہی ہے تہنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جبکہ یہ بات تہنگ پہلے ہی کلیئر کر چکا تھا کہ شمس اور وائن کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون نہیں۔ شمس کا وائن کے گھر میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف ایک عورت کے تھرو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تہنگ اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وائن اپنے گھر فون کرے گی تو اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ وائن پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے فون پر فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ تہنگ بھی اب بے فکر ہو کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں وائن کے پاسپورٹ اور کارڈ کا کہا تھا۔ ہاں میں 2 دنوں میں انتظام کر دیتا ہوں، میں سب کچھ کروا چکا ہوں۔ جمن بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ السلام علیکم آرمین، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یار میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو بیچ میں نا مطلب وائن اور ٹہنگ کے ہنی مون پر جانے سے پہلے جو ہے بیچ میں کافی باتیں ہیں، تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میں وہ ایڈ کروں یا اس کو کراپ کر کے ڈائریکٹ ان کا ہنی مون اسٹارٹ کروں؟ تو مجھے کمنٹ کر کے پلیز جلدی سے بتاؤ۔ اوکے، انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔